بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ دسمبر کی مناسبت سے ہم 1971 کی جنگ کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے مختلف ٹاپکس کور کیے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی جو پہلے میرا خیال ہے عام ڈسکشن میں نہیں آئیں، لیکن بہر صورت مقصد یہ تھا کہ بہت سارے وہ پہلو جن پہ غالباً نظر نہیں پڑی یا وہ ہمارے سامنے آئے نہیں، ان پہ بھی نظر دوڑائی جائے اور عوام تک انفارمیشن پہنچائی جائے۔ یہاں پہ ہم پرزنرز آف وار کی بات کریں گے، جو کہ بالعموم کہا جاتا ہے کہ 93,000 پرزنرز آف وار جو کہ فوجی تھے وہ وہاں پہ رکھے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ یوں تھا کہ ٹوٹل تھی وہاں پہ آرمی 34,000 ٹروپس تھے بنگلہ دیش میں، اور ان میں سے بھی کچھ جو شہید ہو گئے یا کچھ مارے گئے جبکہ فساد تھا، اور مکتی بانی نے یا یہ کہہ لیجئے کہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ وغیرہ کے لوگوں نے کچھ ویسٹ پاکستانی مارے، تو کچھ ٹروپس وغیرہ ان میں مارے گئے، اور کچھ آپ کہہ لیجئے کہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو لے دے کہ 34,000 سے کم ٹروپ سے زیادہ نہیں تھے، 34,000 جو ایکچوئل آفیشیل فگرز تھے جو وہاں بھیجے گئے تھے۔ اب ان میں سے 93,000 پرزنرز کا جن کا ذکر آتا ہے، باقی تمام سیولینز تھے، ان میں سول سروس کے لوگ بھی تھے، بینکوں کے لوگ بھی تھے، اور انڈسٹریز میں فیکٹریز میں کام کرنے والے ویسٹ پاکستانی انجینئرز اور لوگ تھے، کوئی پرائیویٹ بزنس مین تھے۔ سو بہت سارے لوگ جو تھے وہ مغربی پاکستان کے سیولینز تھے، جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ 60,000 کے قریب تھے، جو وہاں وہ بھی قیدی بنا لیے گئے۔ ان سب کو بھارت لے جا کے مختلف کیمپوں میں رکھا گیا، اور پھر ان کی واپسی کا سلسلہ ہوا 1972 اگست 2 کو، جب شملہ میں ایک معاہدہ دستخط کیا گیا دونوں ملکوں کے درمیان، اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن چکے تھے پاکستان کے، انہوں نے جا کے مذاکرات وغیرہ کیے، اور شملہ ایگریمنٹ جو ہے اس میں اس کے ذریعے ان پریزنرز کی واپسی کا رستہ طے ہوا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا شملہ ایگریمنٹ کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ کہہ سکتے ہیں بعض لوگ کہ جناب شملہ ایگریمنٹ نے رستہ کھولا آپ کے قیدیوں کے واپس آنے کا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کے ذریعے ہمیں یہ پرابلم آئی کہ جو کشمیر کا ایشو ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایشو تھا اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ تھا، یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا پہ تھا، وہ سڈنلی بائی لیٹرل بن گیا، اور بائی لیٹرل جو تھا وہ بھارت کی ثوابدید پہ مرضی پہ تھا کہ وہ بات کریں نہ کریں۔ نتیجہ یہ کہ دو طرفہ بات چیت کی کہانیاں ہوتی رہیں، لیکن بات چیت اس پہ کبھی ہوئی نہیں۔ سو کشمیر کا مسئلہ پھنس کے رہ گیا۔ سو تنقید تھی کہ کیا بھٹو صاحب کو یہ شرائط سمجھنی چاہیے تھی، طے کرنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی سودے بازی نہ کرتے، کوئی اس کو لیوریج نہ کرتے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ قیدی ان اینی کیس واپس آنے تھے، وہ رکھے نہیں جا سکتے تھے۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے جب جنگ بندی ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایک وقت پہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہی ہے۔ ایک پلڑا بھاری تھا کہ بھارت کے پاس بہت زیادہ لوگوں کو قیدی رکھا ہوا تھا، لیکن پاکستان کے پاس بھی بعض آپشنز تھیں۔ ایک تو یہ کہ مجیب الرحمان ہماری قید میں تھے، اور بھارت مرتا جا رہا تھا، اس لیے بڑا کین تھا، کیونکہ اصل غدار جس نے کہ ان سے معاملہ فہمی کی ہوئی تھی، معاملہ طے کیے ہوئے تھے، وہ مجیب الرحمان تھا، اور مجیب الرحمان نے نکل کے تو لازماً ان کے ساتھ اپنے وہ مراسم، وہ تعلقات بنانے تھے جو شاید کوئی اور بنگالی نہ بناتا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب مجیب الرحمان کو رہا کیا گیا تو وہ پہلے لندن اور وہاں سے پھر فلائی کر کے پہلے دہلی آئے، پھر گئے اپنے مشرقی پاکستان یا جو بھی بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ اب مجیب الرحمان جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کی قید میں ہے۔ اسی طرح بنگالیز جو یہاں پہ بنگالی سیولین وغیرہ تھے یا بنگالی آرم سروس میں فوج میں تھے، نیوی ایئر فورس وغیرہ میں تھے، ان کو بھی سب سے ویپنز وغیرہ لے لیے گئے اور ان کو بھی کیمپوں میں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بنگالی آبادی تھی جس نے واپس جانا تھا۔ جو بنگالیز نہیں جانا چاہتے تھے
وہ یہاں رہ گئے، ان کو بالکل الگ کر دیا گیا، اور جن بنگالیوں نے یہاں پہ شادیاں وادیاں کی تھیں ان کے بھی فیصلے یہی تھے کہ ہم نے نہیں جانا، تو وہ یہاں رہے، لیکن ان کے علاوہ باقی سب کو کیمپوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب یہ تبادلہ ہونا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں 60,000 لوگ تو جو سولین تھے ان کا تو ویسے ہی تبادلہ ہو جائے۔ سولین وہاں پہ تمام بہاری لوگ وہاں موجود تھے جو پاکستان آنا چاہتے تھے، وہ وہیں رہے، تو وہ سولین ان کو کیمپوں میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن تبادلہ ہوا، لیکن بھارت نے ان کو بھی قیدی بنایا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی۔ بہرصورت ہمارے پاس مجیب الرحمان بھی تھا اور ہمارے پاس وہ بنگالی قیدی بھی تھے، لیکن مجیب الرحمان کا مسئلہ کچھ مختلف ہوا۔ اندرا گاندھی مجیب الرحمان کو فوری طور پہ چھڑوانا چاہتی تھی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ارجنسی تھی قیدیوں کے بارے میں وہ یہ تھی کہ یہاں پہ کچھ ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں پہ جو انڈین ٹروپس سیکورٹی ڈیوٹیز دے رہے ہیں قیدیوں کے کیمپوں کے اوپر، جو پریزنرز کیمپ بنائے ہوئے ہیں، وہ تنگ بھی کرتے ہیں، ان کا کانڈکٹ اچھا نہیں ہے، ریڈیکیول کرتے ہیں۔ پھر تھوڑے معاملات بہتر ہوئے تو انہوں نے یہاں سے لوگ ریڈ کراس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو جو قید میں تھے ان کو چیزیں بھیجتے تھے، تو وہاں پہ وہ اس میں سے حصہ مانگتے تھے۔ یہ بھی اطلاعات آئی کہ اگر آپ کو ان پریزنرز کو بازار سے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ لا کے دیتے تھے، لیکن وہ پہلے پیسے مانگتے تھے کہ جی ہمیں اتنے پیسے مجھے دو، پھر میں تمہیں یہ لا کے دوں گا اتنے پیسوں کی۔ تو پریزنرز کے پاس بڑی پرابلم ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، اس طرح کہ جو فوجی پریزنرز ہیں ان کو جنیوا قوانین کے تحت ان کو سٹائپنڈ دینا پڑتا ہے، ان کو ایک خرچہ دینا پڑتا ہے اس ملک کو جس نے ان کو قیدی رکھا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو سولینز ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا قانون لاگو نہیں۔ نتیجہ یہ کہ سولین بیچارے بہت برے حال میں تھے، اور ان کو یہیں ریلیٹیوز وغیرہ یہاں سے جو کچھ بھیجتے تھے ریڈ کراس کے ذریعے، وہ جو مل جاتا تھا وہ ان کے لیے کچھ سہولت بنتی تھی، لیکن اس میں ہی یہ ان کے سیکورٹی کے لوگ کٹوتی لگاتے تھے۔ تو اس سے کچھ خدشات تھے لوگوں میں کہ یہاں پہ کوئی اچھا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح لیونگ کنڈیشنز وغیرہ ویسے تو کہیں بھی پریزنرز کے لیے بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ یہاں پریزنرز کی تعداد زیادہ تھی تو اس لیے بالکل میک شفٹ ارینجمنٹس وغیرہ کی وجہ سے لیونگ کنڈیشنز بھی سب سٹینڈرڈ تھیں، اور ریڈ کراس کو ان کی انسپیکشن وغیرہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ جب ریڈ کراس وہاں پہ نہیں دیکھ سکی یا نہیں گئی تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ جو کچھ بھی کیا گیا ان کے ساتھ وہ چلتا گیا، کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ یہ بھارت کی ہردرمی تھی۔ اب یہاں پہ ایک فیکٹر اور ہوا، وہ یہ کہ پریزنرز کی فیملیز جو تھیں وہ یہاں ویسٹ پاکستان میں، جو ایسٹ پاکستان میں نہیں تھی، پرٹیکولرلی آرمی کے لوگ تھے یا اور سول سروسز کے لوگ جنہوں نے اپنی فیملیز کو پہلے وہاں سے بھجوا دیا اور خود وہاں رہے، ان کی فیملیز یہاں پہ کافی احتجاج کر رہی تھیں، اور انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنز لے جا کے تو باہر کے ملکوں میں جنیوا، یونائیٹڈ نیشن وغیرہ ادھر ادھر انہوں نے مظاہرے بھی کیے کہ جی ہمارے پریزنرز واپس کریں۔ اب ایک طرف تو ان مظاہروں کی وجہ سے انٹرنیشنلی بھارت پہ پریشر آ رہا تھا کہ آپ نے پریزنرز واپس کرنے ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو ان کا خرچہ بڑا اٹھانا پڑ رہا تھا، تیسرا یہ کہ یہ معاملہ سیٹل کرنا تھا، مجیب ہمارے پاس تھا، مجیب واپس جاتا تو وہ وہاں کے جو بنگلہ دیش سے 1 کروڑ کے قریب لوگ بھاگ کے ادھر بھارت گئے ہوئے تھے، وہ کچھ چلے گئے، باقی وہاں کیمپوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کا بھی خرچہ اٹھانا پڑ رہا تھا، جس کو ریفیوجیز یہ کہہ رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ وہ بھی بھارت پہ پریشر تھا، تو بھارت کافی دیر سے خرچہ اٹھا رہا تھا، اور اس سے پہلے جنگ پہ بھی انہوں نے بڑا خرچہ کیا۔ یہ جو ریفیوجیز تھے یہ تو مارچ 71 کے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، اور پھر ان کی ٹریننگ، ان پہ خرچہ، ان کو ویپنز دیے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھارت کے لیے ایک بوجھ تھا، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا، یونائٹڈ نیشن میں واویلا مچایا جا سکتا تھا کہ یہ پریزنرز کو چھوڑتے کیوں نہیں، پریزنرز کو بلا وجہ لٹکائے رکھنا، بند رکھنا، وہ کوئی اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ان اینی کیس آپ نے کسی نہ کسی وقت پریزنر چھوڑنے ہیں، لیکن یہ کہ بارگیننگ کا کچھ ذریعہ موجود تھا، اب وہ ہوئی نہیں۔ مجیب الرحمان کو پہلے ریلیز کر دیا گیا، اس کو 8 جنوری 1972 کو ریلیز کر دیا گیا، یعنی تھوڑے دنوں بعد اس کو یہاں سے ریلیز کر دیا گیا۔
اب اس کی انڈیا کی اپنی ورشن ہے جو بھارت بتاتا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑا گیا، حالانکہ وہ ایک بارگیننگ چپ موجود تھا ہمارے پاس، اور ملٹری کورٹ سے اس کو کچھ سزا ہوئی تھی، لیکن ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، اگر مثال کے طور پہ اس کو سزائے موت ہوئی بھی تھی تو وہ پاکستان نے ایگزیکیوٹ تو نہیں کرنی تھی، کیونکہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو پھر اس کے بعد تو وہ قصہ نہیں تھا، لیکن بہر صورت ایک تلوار اس کے سر پہ لٹکی رہتی، وہ قصہ رہتا یہاں پہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اندرا گاندھی بہت کین تھی کہ یہ مجیب کسی طرح واپس لایا جائے۔ اب ان کو اس میں دلچسپی تو بہت تھی، لیکن ذریعہ کوئی نہیں تھا، کیسے؟ کیونکہ پاکستان کے ساتھ روابط اس وقت منقطع تھے۔ اس وقت پہ جب جنگ کے فوراً بعد ضیاء خان نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے اقتدار بھٹو کو سونپنے کا کہا۔ بھٹو اس وقت نیو یارک میں تھے، یونائٹڈ نیشن کی وہاں پہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، لہٰذا بھٹو صاحب کو اطلاع دی گئی کہ آپ واپس پہنچیں اور اپنا چارج سنبھالیں، صدارت کا بھی اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی۔ سو بھٹو صاحب پوری طرح اب حاکمیت ان کے پاس آ رہی تھی، سیاہ و سفید کے مالک بن رہے تھے۔ انہوں نے جو واپسی کا سفر کیا اس میں انہوں نے رستے میں ہیتھرو ایئرپورٹ لندن رکنا تھا، جہاں ان کے کچھ گھنٹے وہاں پہ ریفیولنگ وغیرہ کے لیے تھے، اور وہاں انہوں نے انتظار کرنا تھا اس کے لاؤنج میں۔ یہ جو سفر تھا اس کے بارے میں انفارمیشن بھارت نے امریکہ سے یعنی وہاں نیو یارک سے یہ انہوں نے حاصل کی، اور ان کو پتہ چلا کہ بھٹو رستے میں رکیں گے یہاں پہ لندن میں۔ اس اسنا میں یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ بھارت کی ورشن ہے۔ اس اسنا میں بھارت نے جیل میں جو اپنے قیدی رکھے ہوئے تھے، ان میں قیدیوں میں ایک مسٹر مظفر حسین تھے جو کہ چیف سیکرٹری تھے مشرقی پاکستان میں۔ چیف سیکرٹری سب سے سینئر موسٹ وہ بیوروکریٹ تھے جو کہ وہاں موجود تھے، اور وہ یہاں جیل میں تھے، یہاں ان کے کیمپ میں تھے قیدیوں کے۔ سو بھارت نے فوری طور پہ ان کو ایک وی آئی پی گیسٹ روم میں شفٹ کیا، اور وہاں شفٹ کر کے ان سے بات چیت کی، کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا کہ مظفر حسین کی بیوی جو ہے لیلا اس کا نام تھا، وہ لندن میں ہے، اور ان کی آپس میں بات چیت وہاں سے کروائی جاتی تھی، مظفر حسین کی اور لیلا کی، اس کی بیگم کی۔ اور یہ ان کو یہ بھی غالباً انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ تھا، یہ بھارت کہہ رہا ہے کہ لیلا کے بھٹو صاحب کے ساتھ مراسم تھے، اس کی خاصی دوستی تھی بھٹو صاحب سے، جس سے ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ بھٹو صاحب پہ پریویل کر سکتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے لیلا کو تیار کیا کہ آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پہنچیں، وہاں پہنچ کے آپ بھٹو صاحب کی فلائٹ آتی ہے، وہ ادھر آئیں تو ان سے رابطہ کریں، وہاں بیٹھ کے تو ان کو قائل کریں کہ وہ ان کو یہ کہیں کہ مظفر حسین جو کہ لیلا کے ہسبینڈ ہیں، ان کو اگر بھارت کی قید سے چھڑوانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ مجیب الرحمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بھٹو صاحب نے وہاں پہ ان سے وعدہ کیا اکارڈنگ ٹو نیریشن جو بھارت کی ہے، اور اس وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جا کے جیسے چار سنبھالتا ہوں، میں بھٹو کو میں مجیب الرحمان کو واپس اس کے وطن بھیج دوں گا۔ سو یہاں پہ ایک آپ نے وہ کارڈ جو تھا وہ گوا دیا، اور یہ بارگیننگ چپ آپ کے پاس جو تھا وہ نکل گیا ہاتھ سے۔ کانسیکوینٹلی بھٹو صاحب نے واپس آ کے کچھ دنوں کے اندر اندر، جیسے میں نے کہا کہ 8 جنوری 1972 کو یعنی 16 دسمبر کو جنگ ختم ہوئی، اور 8 جنوری 1972 کو مجیب الرحمان کو بٹھا کے جہاز میں یہاں سے روانہ کیا۔ وہ لندن گئے، بعد میں دلی آئے، بڑا انہوں نے بھارت کا شکریہ ادا کیا، خوشیاں منائی گئیں، اور پھر وہ اپنے وطن چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے۔ اب آپ کے پاس وہ بنگالی کا قیدی موجود تھے، لیکن لگتا یوں تھا کہ بنگالیز کے بارے میں غالباً مجیب الرحمان یا کوئی اور وہ اتنا کین نہیں۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم افراتفری مچاتے جلدی، ہمیں ٹھیک ہے کہ ڈیلیگیشنز وغیرہ ہمارے جاتے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو کانٹیکٹ کرتے، بھارت پہ پریشر، اخلاقی پریشر وغیرہ آتا، وہ کام جاری رہتا۔ لیکن یہ اگر ہم بڑا احتیاط سے چلتے اس پہ، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سملہ ایگریمنٹ میں اس کشمیر والے ایشو سے بچ سکتے تھے،
یعنی دوسرے لفظوں میں خیال یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کو اس سے ٹوٹلی الگ رکھنا چاہیے تھا. یہ جنگ کا معاملہ تھا، اور جو جنگ ہوئی اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے جس طرح آپ ایک دوسرے کی ٹیریٹریز ویکیٹ کر دیتے ہیں، پریزنرز واپس ہو جاتے ہیں، یہ سارا عمل اس کے تحت ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا نہیں. نتیجہ یہ کہ ایک خاتون کو استعمال کر کے بھارت نے اپنا جو پرائم آبجیکٹو تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ سارے کو چھوڑ دیا. لہذا شملہ ایگریمنٹ میں جو کچھ طے ہوا اس کے تحت قیدی تو بتدریج وہ رہا ہوتے گئے، 1973 تک قیدی آئے، لیکن یہ جو شملہ ایگریمنٹ کا مسئلہ پیدا ہوا وہ آپ کے لیے ایک بائیلیٹرل ایشو بن گیا کشمیر کا، جو آج دن تک گلے پڑا رہا. یہ وہ حالات ہیں جن میں کہ قیدی واپس آئے. اب جب قیدی واپس آئے تو ان کی یہاں پہ ان کی ڈیبریفنگز ہوئیں، ان سے کافی ساری تحقیقات وغیرہ کی گئیں، اور تحقیقات کے نتیجے میں پتہ چلا کہ بعض قیدی وہاں پہ ولنگلی بھارت کے بعض لوگوں کے ان کے سیکورٹی آفیسرز وغیرہ کے ساتھ کچھ کوآپریٹ کرتے رہے. ان کو فوج سے یا سول سروس سے ان کو برخاست کر دیا گیا، نکال دیا گیا. وہ تھوڑے تھے، چند ایک تھے، لیکن باقی لوگ جو تھے ان کو پھر آہستہ آہستہ ریہیبلیٹیٹ کر کے ڈیوٹیز پہ لگایا گیا. اور بہت سارے کچھ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا وہاں پہ اور کس طرح کا، یہ چیزیں یہاں پہ کنفرم ہوئے بعد میں، اور یہ انہی لوگوں کے ذریعے کنفرم ہوئی. پھر جو حالات وہاں پہ ہوئے وہ انہی لوگوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلے. اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے لوگوں پہ وہاں پہ کیا ظلم ہوتا رہا. اور یہ ایک 2-3 سال کا وقت مل گیا بھارت کو کہ وہ پاکستان کے خلاف اتنا اس نے پروپیگنڈا کیا کہ دنیا ساری میں ایک پرسیپشن بلڈ ہو گئی، پرسیپشن بن گئی کہ پاکستان نے وہاں بڑا قتل عام کیا ہے، جبکہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں تھا. یہ ایک المیہ ہے جو کہ آج دن تک چلا آ رہا ہے، اور میں کچھ حقائق سامنے رکھ کے یہ آج ایک ہائنڈ سائٹ میں سوچتا ہوں کہ ان کارڈز کو تھوڑا بہتر طریقے سے بھی کھیلا جا سکتا تھا. شاید ہم جلد بازی میں مارے گئے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.